ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش۔ حضور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ 1924 میں فرانس آئے ہیں، یعنی اس کے بعد آیا جب لنڈن میں جو ویمبلے کانفرنس تھی، وہاں مذہب جلسہ تھا بہت مذاہب کا، اس کے بعد وہ فرانس آئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ مسجد جو پیرس کی مسجد ہے لا مسجد دو پاری، وہاں یعنی چارلس ظفر خان صاحب تھے، انہوں نے لا مسجد دو پاری میں جا کر، جہاں اب محراب کی جگہ ہے، وہاں جا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں بھی ایک مسجد عطا فرما جہاں ہم تیری تبلیغ پر جائیں، اور اس مسجد سے، یہاں سے ساری دنیا میں ہم تیرا پیغام پہنچائیں۔ 1946 میں سب سے پہلا گروپ یورپ میں آیا، خلیفۃ المسیح ثانی نے جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے ساتھ بھیجا تھا، اور اس میں فرانس کے لیے جو پہلے مشنری تھے ان کا نام تھا ملک عطاء الرحمن صاحب، تو وہ پیرس آئے تھے۔ عطاء الرحمن صاحب نے یعنی کوشش کی، زبان سیکھی پہلے تو انہوں نے، اس کے بعد کانٹیکٹ کیے، کچھ کانٹیکٹ کیے، زبان سیکھی، پھر انہوں نے ایک یہاں پر ایک جلسہ بھی منعقد کیا تھا، اور ان کی تبلیغ کے بنا پر ایک فرینچ عورت جس کا نام مارگوریٹ دومینی تھا، وہ پھر اس نے احمدیت قبول کی تھی۔ اچھا، مارگوریٹ دومینی نے مئی 1949 میں یعنی انہیں بیعت کی تھی۔ مشن ہاؤس فرانس کا 1985 میں خریدا گیا۔ اس سے پہلے کوششیں ہوئیں، ایک مشن ہاؤس خریدا بھی گیا جس کے سائن بھی ہوئے، مگر بعد میں میری نے بیچنے سے انکار کر دیا، وہ تھا درانسی میں۔ تو اس کے بعد 85 میں یہ مشن ہاؤس جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ خریدا گیا۔ 1999 میں جو 7 سالہ جبلی کا سال ہے، اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب تشریف آوری کا جماعت نے سنا، تو اس وقت ہمارے پاس صرف یہی مشن ہاؤس تھا، مسجد نہیں تھی، یہی مشن ہاؤس تھا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ 1999 میں تشریف آئے، تو حضور جب جو مہمان یہاں پہ مدعو تھے، مجھے یاد ہے اس وقت کہ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس وقت یہاں پہ مشن ہاؤس میں آئے، حضور نے ان کو ایڈریس بھی کیا، پھر اس کے بعد پھر حضور ان کو ساتھ لے کے لائبریری میں تشریف لے گئے، اور پھر حضور نے ان کو ہر مختلف کتابوں کا تعارف بھی کرایا، اور بتایا کہ کس طرح احمدیت کا نفوذ مختلف ممالک میں ہوا، کس طرح احمدیت کا سفر شروع ہوا تھا۔ پابندی لگی مشن ہاؤس کے اوپر، وہ اس کی وجہ اور کوئی خاص نہیں تھی، اس وجہ سے کہ جو پبلک پلیس ہوتی ہے اس کے لیے قانون ہے کہ اس کی حفاظتی تدابیر بھی ویسی ہوں، سیفٹی دروازے ہوں، سیفٹی ڈور ہوں، فائر بریگیڈ کے لیے آنے کا راستہ ہو، فائر بجھانے کے آلات ہوں، یہ ساری چیزیں، الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کی سچویشن اوکے ہونی چاہیے، یہ ساری چیزوں کا فقدان تھا، چونکہ یہ پرائیویٹ ولا تھا، اس میں ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ فوری طور پہ لجنہ نے تو 93 میں ہمارے ہاں خاکسار کے گھر میں ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے اپنی میٹنگ شروع کر دی، تو اس کے کچھ عرصے بعد پھر جماعت کی پوری ایکٹیویٹیز جو ہیں، یعنی کہ ماہانہ میٹنگ، اجلاس، سب وہیں چلے گئے۔ تو جب تک دوبارہ مشن ہاؤس کی اجازت نہیں ملی
خدا کے فضل سے یہ سارے کام جمعہ میٹنگز وغیرہ جلسہ اجلاسات سب وہیں ہوتے رہے. De cette région n'était pas pour l'arrivée de la communauté musulmane Ahmadiyya dans les environs. On a commencé à avoir pas mal de problèmes vis-à-vis de la mairie, tout ça. Et la mairie a décidé de fermer le centre de Saint-Prix parce qu'ils disaient que c'était pas aux normes de sécurité. Et à ce moment-là, il y avait moi, il y avait M. Ashfaq Rabbani qui était le président de cette époque, et aussi il y avait Bernard Loiseau. On était les 3 personnes à se démêler pour pouvoir faire la réouverture de la Jamaat. C'est-à-dire petit à petit, on a mis tout aux normes de sécurité. Et après, on a eu la visite des pompiers et de la sécurité pour qu'ils attestent que la maison est bien aux normes pour recevoir les gens. 1998 میں جب مشن ہاؤس دوبارہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور خلیفۃ المسیح رابع کی دعاؤں سے، مشن ہاؤس میں کثرت سے احباب کا آنا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی، جس کی وجہ سے پارکنگ کے کافی مسائل سامنے آئے. ہمسائے جتنے بھی تھے ان کے اعتراضات بھی سامنے آئے، تو جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت پھر میئر نے کہا کہ میں اس علاقے میں مختلف جگہوں پہ پبلک پارکنگ بناؤں گا، ایک نہیں تقریباً 4 کے قریب پارکنگ کا منصوبہ میونسپل کمیٹی نے بنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جماعت احمدیہ کا جو مشن ہاؤس ہے اس کے فرنٹ پہ بھی ایک پارکنگ بنانی ہے، اس لیے جماعت احمدیہ ہمیں وہ فرنٹ کا حصہ کی 250-300 میٹر کا بنتا ہے وہ دینے کے لیے کہا. جب یہ بات سامنے آئی تو ہم نے عملہ کا اجلاس کیا، عملہ کے اجلاس میں یہ بات پیش ہوئی، تو اب عملہ کے جو ممبران تھے تھوڑے سے جذباتی بھی ہوئے کہ ہم نے یہ جگہ نہیں دینی، ہمارا اپنا حق ہے، ہم آگے مشن ہاؤس کے فرنٹ کا حصہ دے دیں، جی مشن ہاؤس آگے ہی چھوٹا ہے تو ہمارے پاس بچے گا کیا، ہم کورٹ میں چلے جائیں گے، ہم چیلنج کریں گے اس کے بات کو. بہرحال بحث جیسے بھی تھی، یہ ساری واقعات خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں تحریر کیے گئے، تو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا جو بڑا ہی پرحکمت اور اپنے فضلوں کو ساتھ لیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ یہ زمین تحفۃً اپنے علاقے کے میئر کو دے دیں، خدا تعالیٰ آپ کو وسعتیں عطا کرے گا. ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرول دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرول دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرول دل کی تلاش. Souvenez-vous de l'incident du 4e calife rahimahullah alayh, où il a demandé, je pense que ça a déjà été dit, où il a demandé à donner gracieusement le terrain où nous devions faire face à des problèmes de parking, donc moins de place et plus de charges de travail au vu de l'arrivée du calife. Et donc c'est dans cette configuration-là qu'en 2003, nous avons dû faire preuve de beaucoup de coordination avec les équipes parking pour que les gens
n'asphyxie pas le nombre de places et ne déborde pas en termes de nuisance aux voisins. En 2004, nous, après la visite précédente du calife, on a dû faire face à un défi plus important, parce que là, on organisait un duplex en direct de Qadian en fin d'année, ce qui n'était pas habituel pour la Jamaat de France d'organiser un événement en fin d'année de 2004, donc décembre 2004. Nous avons dû organiser non seulement la Jalsa Salam, mais la visite du calife en duplex de Qadian. Donc c'était une première historique aussi, non seulement pour la Jamaat en tant que telle, mais aussi pour la Jamaat de France et évidemment pour Khuddamul Ahmadiyya France, qui a dû relever des défis beaucoup plus importants que précédemment en 2003. Et dans ce cadre-là, je me souviens de la difficulté qui était non seulement en termes de capacité d'accueil, mais aussi en termes de problématiques liées à des situations politiques locales, notamment avec le maire qui était jusqu'à l'arrivée du calife hostile avec ses administrés au fait que la Jamaat puisse développer cette activité. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مسجد یہیں پہ عطا کی، جو ہماری تعداد کے مطابق ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیسٹ ہاؤس بھی اسی کے ساتھ دیا، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور مکان بھی دیا جو اب حضرت خلیفۃ المسیح کی رہائش کے طور پر استعمال کرتے ہیں. 2008 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ہماری مسجد مبارک کا افتتاح کیا تھا. تو اس سے پہلے تو ہماری جماعت چھوٹی تھی، مشن ہاؤس میں ہم اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ جب خدا تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو یہاں پر ہم نے مسجد تعمیر کی. مشن کے احاطے میں وہ مسجد تعمیر کی گئی. تو 2008 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز جب تشریف لائے تو حضور نے اس کا افتتاح فرمایا، اور یہاں پہ اس وقت خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمایا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ فرانس کو بھی پہلی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کرے کہ یہ مسجد مزید مسجدوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہو، ملکی قوانین بھی راہ میں حائل نہ ہوں، اور احباب جماعت کے اندر بھی مساجد کی تعمیر کے لیے قربانیوں کا شوق مزید بڑھے. اور تعمیر کے لیے صرف شوق ہی نہیں بلکہ وہ روح بھی پیدا ہو جس سے وہ مساجد کی تعمیر کے مقاصد کو پورا کرنے والے ہوں. اس مسجد کی تعمیر نے یقیناً افراد جماعت کو یہ سبق دیا ہوگا کہ اگر ارادہ پختہ ہو اور لگن سچی ہو تو وقت آنے پر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمام روکیں دور فرما دیتا ہے. En 2008, lors de l'inauguration de la mosquée Masjid Moubarak à Saint-Prix, il faut saluer les efforts et le travail qui a été fait par notre frère Choueb Chaudhry, qui vit actuellement à Londres, qui a fait un superbe travail de communication pour justement inviter les médias à couvrir cet événement. Et pour la petite histoire, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, on n'était pas du tout sûr qu'ils allaient venir. Et il était en stress maximum. Mais le jour J, non seulement les médias internationaux, locaux, régionaux, la radio, la presse écrite, la télévision, tous sont venus, sans exception aucune. Et c'est la première fois qu'il y a eu une telle couverture médiatique pour la Jamaat. Et tout ça grâce aux bénédictions du Khilafat. مسجد مبارک کی تعمیر اگر غور سے دیکھا جائے تو یقیناً خلیفۃ المسیح خامس کی بہت ہی بابرکت وجود کی دعائیں ہیں.
مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں شروع میں تو راضی نہیں ہوتا تھا مشن ہاؤس کھولنے پہ بھی. جب حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصیر سے پہلی اور دوسری ملاقات کے بعد اس کا بالکل ایٹیچیوڈ بدل گیا تھا. تو ایک دفعہ افریقہ کے ایک آئے تھے وزیر آئے تھے, تو ان سے ملاقات کے بعد وہ بالکل ہی بدل گیا, اور اس نے کہا کہ آپ کی یہ جو مسجد ہے خوبصورت بھی نہیں ہے اور یہ ارد گرد کے ماحول کے مطابق بھی نہیں ہے. بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آرکیٹیکٹ کو لے کے آئیں اور ہم اپنے آرکیٹیکٹ کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس بلڈنگ کو اچھا خوبصورت بنا لیں. تو یوں اس مسجد کا افتتاح یا اسکیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی وسیلہ بنا دیا میرے کو, کہ ایک طرف حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصیر مساجد کی تعمیر بھی کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ ہم کوئی قدم اٹھاتے میر نے وہی بات جو حضور عید اللہ بن نصیر خطبات میں مساجد کی تعمیر کے لیے فرما رہے تھے, اس نے یہ آگے بڑھائی اور مسجد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو تعمیر کرنے کی توفیق ملی, جو نام بھی حضور نے مسجد مبارک رکھا. Cette année, le calendrier fait que je peux être ici quelques instants pour vous témoigner en fait de l'amitié des Saint-Priciens et du respect qu'ils vous portent. Je voulais également vous dire combien votre mouvement, les Ahmadiyas, interpelle et intéresse. Vous êtes ici dans un petit morceau de cette République française, liberté, égalité, fraternité, des mots qui, on le sent, ont une véritable portée lorsque l'on vous parle. Alors, lorsque Huzur est venu dans sa tournée 2010, c'était une grande grâce, une grande chance pour moi d'avoir été à ce moment-là. Donc ce que nous avions fait, c'est prendre 2 voitures avec l'équipe qui était en charge du calife vis-à-vis de l'équipe de Khuddam al-Ahmadiyya, Hifazat Khas, et faire tout le trajet, comme si c'était le jour J. Et c'est ce que nous avons fait. On a fait toute la route, chronométrer les temps, voir les aires de repos, les sorties, les bretelles. On devait tout savoir, tout le trajet. Même des travaux en cours devaient être enregistrés. Tout ce que nous devions savoir en cas où il y aurait un problème, un accident, ou s'il fallait sortir de l'autoroute pour une cause quelconque, nous avions déjà fait le parcours, nous savions à quel endroit nous pourrions sortir, qu'est-ce qu'il y aurait à ces endroits-là. میں سمجھتا ہوں اس میں 2010 کا جو سفر ہے وہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ فرانس کے چاروں کونوں پہ حضور نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدم اپنے برکت وجود کو ان چاروں کونوں میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. ہم حضور کے ساتھ تھے. Déjà lorsque Huzur est venu de Calais à Saint-Prix, sur tout le trajet, par grâce à Allah, on n'a eu aucun incident, aucune difficulté, si ce n'est quelques incompréhensions du protocole, certaines choses que nous ne savions pas. Notamment lorsqu'on est arrivé à Saint-Prix, il y a un rond-point qui se trouve à peu près à 100-150 mètres de la mosquée, en remontant. Et en sortant de l'autoroute, on vient par là, il y a le rond-point. Ensuite, le rond-point, on descend pour aller sur la route qui permet de rentrer à la mosquée. Et à ce moment-là, lorsque la délégation, les voitures qui transportent le calife sont arrivées, une des voitures des Khuddam qui était chargée de la sécurité, qui devait faire l'éclaireur, s'était arrêtée sur le rond-point et avait bloqué les voitures. Et c'était une erreur en fait, il ne savait pas, nous ne savions pas non plus, mais il l'a fait pour que toute la délégation puisse passer et qu'il n'y ait pas une séparation entre les voitures. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes arrivés et que les voitures sont arrêtées, Huzur Yadahullah Ta'ala bin Aziz a fait la remarque en disant que nous ne sommes pas la loi et ne devons pas prendre la loi entre nos mains. Et ce n'est pas à nous de faire ce genre de choses. Il y a des autorités, c'est à elles seules de pouvoir le faire. Et c'est une leçon pour nous qui montre que Huzur est très très pointueux sur le respect des règles, le respect des lois de chaque pays. Et que malgré que nous avons un protocole interne, nous devons pas, il ne faut pas que ce protocole mette à mal la loi ou bien les autorités du pays. استازپورک جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے جو بہت مشہور اور معروف ہے
اور اس کی جو قریب ترین ملک لگتا ہے وہ جرمنی ہے. وہاں پر پہلے جماعت کا طریقہ کار یہ تھا کہ گھروں میں اجلاسات وغیرہ کرواتے تھے. پھر حضور کی ہدایت پر جماعت نے مشن ہاؤس خریدنے کی طرف جب توجہ کی تو بہت سی جگہ دیکھی گئیں. بعض جگہ پر جگہ پسند آتی تھی لیکن اجازت نہیں ملتی تھی. پھر خدا تعالیٰ نے ایک جگہ جو تھی وہ عطا کی اور پھر وہ مشن ہاؤس جو ہے وہ خریدا گیا. اور اب اس مشن ہاؤس کی جگہ پر مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور اس کے لیے بھی چند مشکلات پیش آئی تھیں. تقریباً پچھلے 20 سال سے لگاتار کوششیں ہوئی ہیں اسٹراسبرگ میں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے بعض دفعہ ہم نے پیسے ایڈوانس بھی دیے لیکن پھر بھی جگہ نہیں ملی. یا تو میئر یا پھر کوئی اور وجہ بن جاتی, وہ ریفیوز ہو جاتی. کوئی جگہ نظر ہی نہیں آتی تھی اور ناممکن نظر آتا تھا کہ اسٹراسبرگ میں کوئی جگہ بنے گی. کیونکہ جب مشن ہاؤس کی تو پہلے اجازت مل گئی اور اس کے بعد جب مسجد کی اجازت مانگی گئی تو اس میں انکار ہوا. لیکن وہ بابرکت وجود جس کو خدا تعالیٰ نے مسند خلافت پہ بٹھایا تھا اس کا پاؤں اسٹراسبرگ میں پڑا ہے تو 2 سال کے اندر اندر ہمیں 2500 میٹر کے قریب جگہ مل گئی اور اتنی معقول قیمت کے اوپر. اسٹراسبرگ کا یہ حصہ جو ہے وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام یا مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے. اور ایک دفعہ ایک حادثہ بھی ہوا تھا کہ کچھ نوجوان لڑکوں نے مسجد وہ مشن کے دروازے کے باہر عید سے 1-2 دن پہلے جب قربانی کی عید تھی تو وہ سور کے پاؤں وہاں چھوڑ گئے تھے تو ڈرانے کے لیے پھینک کے چلے گئے تھے. اور اس علاقے کے میئر کو بعض لوگوں نے اور ارد گرد کے میئروں نے بڑا منع بھی کیا اور کوئی احمدی نہیں اس علاقے میں. یہ تم کیا کرنے لگے ہو, مسلمانوں کو جگہ دینے لگے ہو, کل کو یہ مسجد بنا لیں گے یہاں پہ. تو میئر نے کہا کہ اگر یہاں پہ چرچ ہے تو مسجد کیوں نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوں اس بابرکت جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پچھلے 8 سال سے ایک مسجد کو کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ حضور طرح بن عزیز انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں تشریف لائیں گے اور اس کا اپنے دست مبارک سے افتتاح کریں گے انشاءاللہ. ایک سے اس وقت جماعت فرانس کی جو تجنید ہے 1550 کے لگ بھگ ہوگی, پلس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 7 سال سے کم ہیں. 510 اس وقت جو ہے وہ لجنہ کی تعداد ہے, 123 کے قریب ناس آتے ہیں. تو خدا کے فضل سے دیکھیں آج جماعت فرانس کے ساتھ 1985 میں سیمپری کا مشن ہاؤس خریدا گیا. اس کے بعد گیسٹ ہاؤس پہلا گیسٹ جو تھا حضور کا گھر خریدا گیا. اس کے بعد دوسرا جو آج کا جو ولا ہے حضور کا اس کے ساتھ ہی ہے نا وہ ولا خریدا گیا, ٹھیک ہے نا 3. اور 2014 میں بہت بڑا سینٹر پیرس سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر 3 شاطوں پر ہمارا بہت بڑا سینٹر خریدا گیا ہے. اور آج کل جو ہے یعنی جو حضور نے آنا ہی ہے نا, اور 2019 میں حضور نے اسٹراسبرگ میں مسجد مہدی کا افتتاح کرنا ہے اور وہاں مشن ہاؤس بن گیا خدا کے فضل سے, وہاں بنایا گیا. اور والنسین میں مسجد کی بنیاد بھی پہلے سال رکھ دی گئی ہے. تو یعنی دیکھیں ایک احمدی سے آج ہم خدا کے وجہ سے 1500-1600 کے قریب ہیں. اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ہماری جماعت بڑھتی رہے گی. اور اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کی جو الہام تھا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا, وہ آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں جماعت احمدیہ ساری دنیا میں پھیلی ہے. منزل کی تلاش مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولا دل کی تلاش مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولا دل کی تلاش مجھ کو ایک آتش
فشاں پرولولا دل کی تلاش.